بھاگتا والا کے غیور مسلمانوں، پروردگار عالم کی دو انگلیوں کے درمیان ساری کائنات کے انسانوں کے دل نے وہ منٹ نہیں لگاتا، سیکنڈ نہیں لگاتا، چاہے اپنی طرف پھیر دے چاہے اپنے سے دور پھیر دے۔ میرے عزیزوں کوشش کرنا خدا کے واسطے پروردگار عالم سے یاری توڑ کے نہ جانا، اس سے ہر حال میں، کمی پیشی میں، قیل قال میں، ہوش حواس میں، مدوشی میں، رات میں، دن میں، غریبی میں، امیری میں، غمی میں، خوشی میں، اس سے تعلقات مراسم اپنے بہار رکھنا۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے، خدا پاک کی قسم، کفن تو دور کی بات ہے، قبر کے اندر وجود کے حصے کے بھی بچنے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ میں نے ابھی راستے میں الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھی، مجھے 5-10 منٹ اور اسی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میرے عزیزو، اللہ کرے سارے نمازیوں اور سارے کے سارے سننے والے اور سننے والیاں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں، اگر خدا پاک کی قسم اللہ کے واسطے اگر فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کا کوئی سجدہ بھی تک نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسی بات ہوئی ہو، تو میرے پیاروں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جو نمازیں قضا ہو گئی قضا پڑھ لینا۔ عشاء کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک کا رہتا ہے، میرے عزیزو اس کو ادا کر کے پڑھ لینا۔ میرے عزیزو یہ اللہ کا حق ہے، ایمانداری سے بتاؤ میرا حق جو اللہ کے ذمہ تھا، صبح اللہ نے اٹھایا، یہ میرا حق تھا۔ میرے عزیزو مجھے ناشتہ کرایا، میرے عزیزو مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا، رات کا کھانا کھلایا، مجھے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائی، نہانے سننے پینے کے لیے کتنا پانی پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ ایک صاف پانی کی بوتل لینے کے لیے چلے جاؤ، تمہیں 30-35 روپے کی ½ لیٹر ملے گی، نہ پیٹ بھرے گا، پیاس بجھے گی، نہ کلیجہ ٹھرے گا۔ نلکے سے منہ لگایا، کبھی نلکے سے آواز آئی تو نے نماز نہیں پڑھی میں تجھے پانی نہیں دوں گا، موٹر چلائی، موٹر میں سے کبھی آواز آئی، پمپ بورنگ میں سے آواز آئی، یہ گھرانہ بے نمازی انہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم تو نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، اس نے زمین سے بھی پانی نکالا، آسمان سے بھی پانی برسا دیا۔ کھیتوں کے اندر کتنے حاجی ولی اللہ ہے، کھیتوں کے اندر کتنے نمازی ہیں میرے عزیزو، کئی 68 کے، کئی 360 کے، جو کئی جن کو عید بھی پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، جو پٹھے لانے میں عید کی نماز بھی گزار دیتے ہیں، کیا ان کے کھیتوں میں پانی نہیں آیا، کہ ان کی مٹی سے سونا نہیں نکالا گیا؟ جو تیرا حق تھا میرا عزیزہ، اللہ نے آپ کو مجھے میرا حق عطا فرمایا۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی عشاء کی نماز تک، اللہ کے 5 حق ہیں، ہم نے اس سے اپنا حق نہیں مانگا، بغیر مانگے ادا کر دیا ہے۔ اللہ غنی، اس نے فجر سے لے کر الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سے لے کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح عشاء کی نماز تک اس نے اپنا حق مانگا۔ میرے عزیزو، اس سے بڑا کون بخیل ہوگا، اس سے بڑا کون برا آدمی ہوگا جو مانگنے پر بھی کسی کا حق اس کو نہیں دیتا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارے پاس ہماری چیز تھی کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مارکیٹ کے اندر سودا لینے کے لیے جاؤ، اس دکان کے اوپر جاؤ گے جہاں سودا خالص ملے گا، کپڑے والی دکان وہ تلاش کرو گے جہاں گارنٹی ہوگی کپڑا 2 نمبر نہیں ملے گا، جوتے والی دکان وہ تلاش کرو گے جب معیار ہوگا کہ یہاں جوتا پانی میں خراب نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، پروردگار عالم کی کیسی تجارت ہے، پروردگار عالم کیسا سودا کر رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جان اور مال دے دو۔ یا اللہ، انسان کے پورے وجود میں قیمتی چیز انسان کا دل ہے، بڑی شان والے اللہ، تجھے تو اس کا سودا کرنا چاہیے تھا، تو اس پاپی وجود کا سودا کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا بندہ، دل تو پہلے ہی میرا تھا، تیرے پاس جان تم تھی اور تیرے پاس مال تھا، دل تو پہلے ہی میں نے تیرے سے خرید لیا، جان مال باقی رہ گیا، میرے بندے جنت کے بدلے وہ بھی میں نے تیرے سے خرید لیا ہے۔ مولوی صاحب، اس بچے پہ ہاتھ پھیرو، میرا پتر ہے، تیرا کتھے ہے؟ تیرا ہی کوئی نہیں۔ اگر مولوی عرفان صاحب تیرا بیٹا ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، تو میرے پاس کبھی ایسی کوئی پرچی نہ آتی، میرے کان میں کوئی ایسی بات آ کے نہ کہتا مولوی صاحب دعا فرماؤ 5 سال ہو گئے شادی ہوئی، میرے اولاد کوئی نہیں۔ اگر تیرا میرا ہوتا تو ہر ایک کی گود آباد ہوتی۔ معلوم ہوا اولاد والا خزانہ تیرے پاس نہیں، خدا کے پاس ہے۔ نہ مال تیرا، نہ جان تیری، نہ دل تیرا، نہ اولاد تیری، تیرے پاس ہے کیا؟ کسی یار کی شادی میں جائے گا، اپنے دوست سے کہے گا مجھے جوتا دے دے، کسی کی شادی میں جائے گا، اپنے یار سے کہے گا مجھے ویسٹ کوٹ، مجھے جیکٹ دے دے، میں یار کی شادی میں جا رہا ہوں، آ کے اتاروں گا۔ سالن سے بچائے گا، پسینے سے بچائے گا، گندگی سے بچائے گا۔ اگر گرد آلودہ کر کے دے دی، اس پر داغ ڈال کے دے دیے تو یار ناراض ہوگا۔ اور جان مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی، اگر اس جان مال کو گناہوں کے اندر ہم نے ڈال کے دے دیا تو قیامت کے دن اللہ ناراض ہو جائے گا۔
یقین جانو اس وجود کو سفید رنگ کے کپڑے سے زیادہ صاف لے کے جانا بدعمالیوں سے، آنکھ کی بدنگاہی سے، کانوں کے غل سننے سے، آنکھ کے غل دیکھنے سے۔ ابھی 2 مہینے میرے عزیزو ہمارے موبائل کی 2 مہینے پہلے ہمارے موبائل کی میرے عزیزو ایک رونق بنا رہا۔ کوئی ملک، کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مولوی کو گالی نہ دی گئی ہو۔ اینکروں نے اپنے چینل کو چمکایا۔ آج ہم آپ کو ایسی خبر سنا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ دنیا کے اندر ہو گیا، اس درندہ صفت کو تو سولی لٹکایا جائے، اس درندہ صفت کو تو سرعام پھانسی دی جائے۔ جب عدالت نے بے گناہ کر دیا، اس کے بارے میں اتنی بڑی غیبت کی تم نے جو گٹھڑیاں ٹھوئیں، بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ جب تک جا کے اس سے معافی نہیں مانگو گے، رب کعبہ کی قسم عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے گناہ کیا، اگر کسی بچے سے منہ کالا کیا، کسی بچی سے، مولوی ہو، اسکول کی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، کالج کا رہنے والا ہو یا میرے عزیزو علاقے کا رہنے والا ہو، گناہ گناہ ہے، مولوی کرے یا دنیا دار کرے، گناہ اس نے کیا۔ پکڑنے کے لیے تھانے موجود ہیں، سزا دینے کے لیے عدالتیں موجود ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم نے سنی سنائی بات کو ہزاروں آدمیوں تک ایک لائک کر کے پہنچا دیا۔ خدا پاک کی قسم قیامت کے دن نمازوں کا حساب بعد میں لیا جائے گا، اس کے بندے کو ذلیل کرنے کا حساب پہلے لیا جائے گا۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہو، یا آپ کے موبائل کی کہانیاں صرف یہ سرگودے تک رہتی ہیں؟ ہندوستان جو ہمارا ہر لحاظ سے ہندوستان کے رہنے والے نہیں، ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے جو ہر لحاظ سے ہمارے دشمن ہیں، کیا ان کے ملک کے اندر ہماری ویڈیو نہیں چلتی؟ قسم اٹھا کے بتاؤ، کوئی دن ایسا ہو آپ موبائل کا بٹن آن کریں، فیس بک پر چلائیں، فیس بک کے اوپر میرے عزیزوں آئیں، کسی کی بھویں مونڈی جا رہی ہے، کسی کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، کسی کے بال کاٹے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جوتیوں کے ہار پہنے۔ تم اتنے بڑے منصف بن گئے کہ دوسروں کے بارے میں انصاف کرو۔ ایک لڑکے اور لڑکی سے برا کام ہو گیا، زنا ہو گیا، پنچایتی اکٹھے ہو گئے، ڈھولک کی تھاپ پر ذلیل کر رہے ہیں، او دے پتر نے، او دی دھی نے کیتا، کوئی کہتا مٹ دے، کوئی کہتا ہے جان کتیاں ڈگے پا دے، کوئی کہتا ہے اس پہ دہی ڈال کے کتوں کے آگے ڈال دے، کوئی کہتا ہے او لوگوں اس کے سینے میں گولی اتار دو۔ میرے عزیزوں اس کی مغفرت کہاں گئی؟ غلطی ہو گئی ہو علاقے والوں، عزت کو بچایا کرو، پردے ڈالا کرو، لیکن ہم تو مزے لیتے ہیں بھائی۔ لے آئے پڑے پنچایت کے اندر، لڑکی سے پوچھا تو نے منہ کالا کیا جی، لڑکے سے پوچھا تو نے منہ کالا کیا جی، کرو سنسار، مارو پتھر، شرعی سزا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، سزا دو۔ پنچایت والے پوچھنے لگے لڑکی اور لڑکے سے، کہنے لگے عدالتیں بھی، جج بھی پوچھتا ہے سزائے موت سے پہلے کوئی رہائی کے علاوہ کوئی تمہاری آخری خواہش ہو، دسو کوئی خواہش ہو؟ انہوں نے لڑکی لڑکے نے سر ہلایا، کہنے لگے ہاں ہماری آخری خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ رہائی نہیں کرنا، ناسی جینا چاہتے ہی نہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہماری ایک خواہش ہے۔ کتنے بندے ہو جو ہمارے پہ پتھراؤ کرو گے، سنسار کرو گے؟ ان کا کم سے کم 100 آدمی کا۔ پھر قرآن لے کے آؤ، قرآن لے کے آئے، کہ سارے اس قرآن پہ حلف اٹھاؤ، کہ کس چیز کا؟ کہ ہمیں وہ پتھر مارے جس نے ہمارے جیسا منہ کالا نہ کیا ہو۔ میرے عزیزوں 98 لوگوں کے سر جھک گئے، 2 آدمی کھڑے ہوئے۔ جھانک کے تو دیکھو گرے بال کے اندر، تم محلے والی کی بیٹی کی تحفظ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں اور گھر کے اندر اپنے بھائی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا۔ قصور کی زینب کے لیے جلوس نکالے، میرے عزیزوں موٹر وے کے اوپر جس کے بچوں کے سامنے جس کی ماں کو ذلیل کیا گیا، اس کے لیے تم نے ہڑتالیں کر دی، اور گھر کے اندر بیوہ بھابھی پر غلط نگاہیں بیٹھا ہے۔ کہاں کی غیرت، کہاں کا اسلام؟ تیرے محلے والے گواہیاں دے رہے ہیں کہ اس کے اپنے بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور فیصلے تو زینب کی، تو قصور کی بیٹی کے لیے کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟
اسلام کا لبادہ اتنا اونچا کہ تو علاقے کے اندر مفتی کو کہتا ہے چپ کر جا، لیکن کردار ایسا، پورا سال ہو گیا مسجد کے دروازے میں داخل ہو کے نہیں دیکھا۔ خدا کے واسطے لوگوں کے فیصلے کرنا چھوڑ دو، لوگوں کو ذلیل کر کے زمین پر لٹھانا چھوڑ دو۔ کسی کا ذلیل کیا ہوا زمین پہ لٹاؤ، آج نہیں کل اٹھ جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے اگر ذلیل کر کے قبر کے اندر لمبا ڈال دیا، لٹا دیا، قیامت تو آ جائے گی، اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالو گے، کسی بیوہ کی طرف بدنگاہی کرو گے، کسی کی ماں دھی کے پاس موٹر سائیکل لے جاتے ہوئے پی پی کر کے اسے دباؤ گے، ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم موت نہیں آئے گی۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زنا ایک قرض ہے، لے محلے والی سے قرضہ لے، وصولی تیری بیٹی سے کی جائے گی۔ ایک سونار کا کام کرتا تھا آدمی، اتنا سا بچہ اس کے گھر کے اندر تھا، سودا سلف دودھ برتن روٹی لانی ہوتی، اس بچے کو بیٹھتی، جا پترا لے کے آ، جا پترا لے کے آ۔ ایک دن جب وہ گھر آیا نا، بیوی نے روٹی پانی سالن کچھ نہیں پکایا، روندی میں کہا ہوا کیا؟ کہنے لگی جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا آج اتنا بڑی غداری کر دی، بے وفائی کر دی۔ کیا ہوا؟ کب اس کے مجھے تیور اچھے نہیں لگتے، رنگ ڈھنگ اچھا نہیں لگتا، آج کے بعد وعدہ کر کے اسے آج کے بعد گھر میں نہیں بھیجے گا۔ وہ کہنے لگا یہ اتنا سا تھا، اتنا سا لے پالک، چھوٹی سی عمر کا، ہم نے بچہ پالا، اب جوان ہو گیا، تجھے کیسے لگا، کیسے محسوس ہوا؟ کہنے لگے آج گھر کے اندر جب تُونے سبزی گوشت کا تھیلا بھیجا، سبزی لینے کے لیے آیا، دروازہ بجائے بغیر اندر آ گیا، جیسے اس کی عادت تھی اندر آیا، اس نے مجھے دیکھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، جب مجھے سبزی کا تھیلا پکڑایا تو اس نے میرے ہاتھ کو اس انداز سے دبایا، میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کال ہے، میں سمجھ گئی اس کی آنکھ کے اندر کچھ ویر آ گیا۔ خدا پاک کی قسم اپنی چابیاں، اپنا تھیلا، اپنا ٹیفن کا ڈبہ دروازے کے پاس رکھ کے چیخے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے بدی کا بدلہ نقدی دنیا میں مل گیا، الہی مجھے معاف کر دے۔ بیوی اپنا رونا بھول گئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی آج میرے دکان کے اوپر سونے سنارے کا کام کرتا ہوں، آج میری دکان کے اوپر ایک نوجوان لڑکی چوڑیاں لینے آئی تھی اور اس نے چوڑیاں پسند کر کے خرید لی، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی چاچا جی ذرا اپنے ہاتھ سے پہنانا، مجھے پہننی نہیں آتی۔ کہ جب اسے چوڑیاں پہنانے لگا تو میرے دل میں میل آ گیا، میں نے اس کا ہاتھ دبایا، پروردگار عالم نے میرے گھر میں میری گھر والی کا ہاتھ دبوا دیا ہے۔ آپ کی تو بات نہیں کرتا، نیک ہو اللہ کرے نیکی رو، یقین جانو جو آدمی 500 روپے کے پیچھے 500 روپے دے کر کسی عزت دار کے کپڑے اتروا کے آئے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی بیٹی کے کپڑے 100 روپے کے عوض میں اتریں گے۔ میں نہیں کہتا جس نے گناہ کیا معافی مانگ لے، لیکن سارا مجمع میرے سمیت قصوروار ہے، پروردگار عالم کو ناراض کر رکھا ہے، اس کے حبیب کو ناراض کر رکھا ہے۔ اور لوگوں ذی الحج کا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ آتا ہے، خدا پاک کی قسم نوازہ رسول کے سوگ میں اب میرے عزیزوں شادیاں نہیں کرتے۔ اگر کوئی شادی کی اجازت دے دے گا کفر کے فتوے لگاؤ گے، اسے واپی کہہ دو گے، گستاخ رسول کہہ دو گے، اسے دیوبندی کہہ دو گے، 9-10 محرم الحرام کو تو میرے عزیزوں گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا، گھر میں ڈھول بھی نہیں بجے گا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ کوئی گھر کے اندر سرخی پاؤڈر نہیں لگائے گی، مرد حضرات خوشبو نہیں لگائیں گے، حتیٰ کہ میرے عزیزوں اہل تشیعوں کی بات نہیں کرتا، سنی حضرات بھی پیروں سے جوتی نکال کے پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں اتنا بڑا سوگ منا رہے ہو، اللہ غنی، اتنا بڑا سوگ منا رہے ہو، 1.5 سال ہو گیا میرے عزیزوں، ذی الحج کے مہینے کی 2 یا 3 آج تاریخ ہو گئی، 1.5 سال ہونے کو آیا۔ دوسری مرتبہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا، ٹی وی چینل پر آیا، موبائل کی فیس بکوں پر آیا، اخبارات کے اندر آیا، میرے عزیزوں میسج کے ذریعے پیغام آیا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان اس سال حج نہیں کر سکتے، عرفات مزدلفہ مینا میں نہیں آ سکتے، مکے مدینے میں نہیں آ سکتے، اور لوگوں کورونا وائرس آیا، ہم نے میرے عزیزوں لاک ڈاؤن کو ختم
کرانے کے لیے، بسوں کے اندر SOPs ختم کرانے کے لیے، ٹرینوں کے اندر جہازوں کے اندر SOPs ختم کرانے کے لیے، لاک ڈاؤن ہفتے اتوار کی چھٹی بند ختم کرانے کے لیے ہم نے کالیاں پٹیاں باندھ کر ہم نے اسلام آباد جا کر احتجاج کیا۔ میرے عزیزو، ہمارے احتجاج سے تو دکانیں کھل گئی، مارکیٹیں کھل گئی، لیکن اللہ کی قسم میرے سمیت کسی بھی ایمان والے کو رونا نہ آیا کہ ایک آنسو نکالتا، اللہ کے گھر کے دروازے بھی کھلوا لیتا، نبی کے در کے دروازے بھی کھلوا لیتا۔ آج 1.5 سال ہو گیا میرے عزیزو، جانا تو دور کی بات ہے، کئی بدنصیب ایسے ہیں جنہیں 1.5 سال کے اندر نہ زمزم نصیب ہوا، نہ مدینے کی کھجوریں نصیب ہوئی۔